یہ قبر ہے ایک لڑکی کی قبر کو کھود کر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے تھے، کون لوگ تھے وہ، اتنی درندگی کہ عورت کو قبر میں بھی نہیں چھوڑا جا رہا. کہ جیسے ہندو مذہب نا لاش کو جلا دیتے ہیں نا، درندگی تو نہیں کوئی کر سکتا، یہاں نظام کوئی نہیں ہے. کون لوگ ہیں یہ؟ وہ 4:30 بجے گزر رہے تھے تو ہم نے دیکھا سلیب باہر پڑی ہوئی ہے، قبر کی سلیب ایک اتاری ہوئی تھی جو میت تھی، دیکھنے کے قابل نہیں تھی، کپڑا وغیرہ اوپر رکھا ہے. تقریباً 3 سے 4 لوگ تھے، آواز دی ہے نا وہ یہاں سے بھاگے ہیں. مر جانے کے بعد بھی خواتین کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا. ہم لوگوں کے لیے فی الحال ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جس معاشرے میں اس طرح کے لوگ رہتے ہیں جو قبروں میں سے بھی خواتین کو نکال کر اپنی ہوس کو پورا کرتے ہیں. یہ فوت کیسے ہوئی ہیں؟ خودکشی کی تھی. کیا معاملہ تھا؟ بلیک میل. ایک عورت جس کو آپ سکون سے جینے نہیں دیتے ہو، اس کو مرنے کے بعد بھی آپ سکون نہیں لینے دیتے ہو. اس ٹائم گجرانوالہ کے قریب ایک گاؤں میں موجود ہوں. کہتے ہیں کہ عورت کے اوپر قبر کے 3 دن بھی بھاری ہوتے ہیں، اور یہاں پر آج وہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم لوگ انسانوں کی نہیں حیوانوں کی بستی میں رہتے ہیں. یہ قبر ہے ایک لڑکی کی قبر کو کھود کر اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے تھے، کون لوگ تھے وہ. جن لوگوں نے دیکھا وہ بھی یہاں پر موجود ہیں. لڑکی کے بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابھی ہم بیسیکلی مسلم ملک میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. حالانکہ ہمیں تو چاہیے کہ جیسے ہندو مذہب نا ایک لاش کو جلا دیتے ہیں نا، وہ درندگی تو نہیں کوئی کر سکتا. بالکل ٹھیک ہے نا. آج ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا اسلامی ملک ہونے کی ہے بھی ہے اور یہاں نظام کوئی نہیں ہے. جس انسان نے ایک زندہ عورت کی عزت کیا کرنی ہے، زندہ عورت کو تحفظ ہم نے کیا دینا ہے. ہم تو جب مر جاتا ہے ہم اس کو بھی تحفظ نہیں دے سکتے. ہمارا معاشرہ اتنا درندگی میں گھس چکا ہے. کس طرح سے آپ کو پتا چلا، کیا وقت تھا، کون لوگ ہیں یہ؟ ابھی ہم تقریباً میں اور میرے ماموں نا یہ ساتھ ہمارا ڈیرا ہے، ہم نا صبح 4:30 بجے گزر رہے تھے تو ہم نے دیکھا سلیب باہر پڑی ہوئی ہے. تو تقریباً 3 سے 4 لوگ تھے. 2 لوگوں پہ ہماری نظر پڑی ہے کہ وہ نا یہاں مٹی کے ساتھ لگے ہوئے تھے. تقریباً صبح 4:30 بجے کا ٹائم تھا. جب ہم نے نزدیک ہو کے آواز دی ہے نا وہ یہاں سے بھاگے ہیں. 3 جب بھاگ گیا تو ہم نے دیکھے ہیں وہ 4 بندے تھے. 4 بندوں میں سے ایک بندے کے ہاتھ میں کئی تھی، اس کا نام نا اشتیاق تھا. تو بقایا 3 کی ہم شکل نہیں دیکھ سکے. وہ 3 بھاگ گئے ہیں. جو اشتیاق صاحب سے پیچھے تھا ہم نے اس کو دیکھا ہے. دیکھتے ساری ماموں نے یہاں سٹے کیا ہے کیونکہ قبر کی سلیب ایک اتاری ہوئی تھی جو میت تھی، وہ نا دیکھنے کے قابل نہیں تھی. تو ماموں نے جلدی سے وہاں پہ نا کوئی کپڑا وغیرہ اوپر رکھا ہے کہ کوئی اور نہ دیکھے، کیونکہ ہمارے گاؤں میں نا 1 منٹ میں بات پھیل گئی ہے. جس کی وجہ سے میں گیا ہوں بھاگا جو آپ ہی ان کے گھر جا کے بتایا کہ آپ کی قبر کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے. اتنی دیر میں سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا. 15 پہ بھائی نے اسی وقت کال کی ہے، فرانزک ٹیمیں آ گئی ہیں، سب کچھ آ گیا ہے. ٹھیک ہے نا. ابھی یہ آج واقعہ ہوا ہے ہمارے ساتھ. تو کون لوگ ہیں یہ، کیا ڈیتھ کس طرح سے ہوئی ہے؟ جو بولا بھائی نے نہیں، یہ فوت کیسے ہوئی ہیں؟ خودکشی کی تھی. کیا معاملہ تھا؟ ویسے یہ بلیک میل ہے. ٹھیک ہے. تو جو لوگ ہیں ان کو آپ جانتے ہیں؟ جی جان. تو جو لوگ بلیک میل کرتے ہیں یہ انہی کا گروپ تھا کوئی؟ ان کا تھا. ان کے گھر میری امی بھی تیرے جی کر لیا کہ سانو پریشان نہ کرو. ہاں. بس نہیں باز آئے. تو یہ کتنے دن پہلے کی بات ہے جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ ابھی 22 تاریخ کی بات ہے. اور یہ جب نیکسٹ ڈے یہ سب کچھ ہو رہا تھا؟ نہیں، ابھی نیکسٹ ڈے نہیں ہوا. یہ 22 تاریخ کی بات ہے. یہ تقریباً 4 سے 5 دن بعد نا یہ واقعہ ہوا ہے. 4 سے 5 دن گزرنے کے بعد بھی ان کی حوث نہیں ختم ہوئی. 4 سے 5 دن گزرنے کے بعد پھر قبر کو کھودا اور وہ سب اپنی حیوانیت کو ختم کر رہے ہیں. یہ انسان تو نہیں ہے پھر یہ لوگ. ابھی یہ درندوں کا یہ زمانہ ہے، درندوں کا ملک بن گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس میں نا ہم صرف یہی چاہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں نا وہ اس بات کا نوٹس لیں. چیف جسٹس آف پاکستان IG پنجاب اس بات کا نوٹس لے کے سختی سے نوٹس لیں. اب یہ دیکھیں ہم جب یہ سب کچھ کرنے کے باوجود میں چاہتی ہوں اس ساری چیز کا، میں جب تھانے پہنچا ہوں تو وہ جو SHO صاحب ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہوا ہی نہیں ہے. میں نے کہا یار فرانزک ٹیم میں فرانزک کا رزلٹ چیک کریں آپ. جس نے سبھی پک لی ہیں، جو آپ کے ارشد صاحب ہیں، سب انسپیکٹر ہے، وہ موقع پہ ہیں، DSP موقع پہ ہے. ٹھیک ہے نا. اس نے سب کچھ دیکھا ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہم بار بار اپنی گاؤں کی عزت کو بار ننگا کریں. جب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا حق بنتا ہے کہ اسی وقت آ کے FIR کریں اور جو ملزم ہیں ان کو پکڑیں. ٹھیک ہے. آپ باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، آپ کی میت کو ہم یہاں سے نکال کے لے جائیں گے لاہور فرانزک لیبارٹری لے جائیں گے، ہفتہ وہاں آپ ذلیل ہوں گے. میں نے کہا یار وہ ہماری قسمت ہے.
آپ کاروائی کریں. اتنی دیر ہم چپ رہے ہیں, ہم بلیک میل ہوتے رہے ہیں اپنی عزت کی خاطر, مگر اب ہماری عزت رہے نہ رہے, ٹھیک ہے نا. وہ جو لوگ تھے یہاں پر ان میں سے اب تک کتنے گرفتار ہوئے ہیں؟ اب یہ آج پولیس نے ریڈ کی ہے. جو ملزمان کا ایک بڑا بھائی ہے وہ فوج میں ہے ملازم, اس کو پکڑا ہے, ٹھیک ہے نا. ایک ان کا چاچا زاد بھائی تھا, ان کو پکڑا ہے. اب دیکھیں ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. یہ بات بالکل صحیح ہے جو بھائی نے ابھی کی کہ وہ مذہب صحیح ہے جس میں جلا دیا جاتا ہے, کم از کم یہاں تک نوبت نہیں پہنچتی ہے, کم از کم میت کی اتنی تذلیل نہیں ہوتی ہے, اتنی بے حرمتی نہیں ہوتی ہے. ایک عورت جس کو آپ سکون سے جینے نہیں دیتے ہو اور وہ اس دکھ سے, اس تکلیف سے, اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے, اس کو مرنے کے بعد بھی آپ سکون نہیں لینے دیتے ہو. پھر اس کا مطلب ہے کہ خواتین کی جتنی بھی قبریں ہیں ان کے اوپر پھر واقعی پھر دروازے لگا دیے جائیں, ان پر تالے لگا دیے جائیں, یا ان کے اوپر باقاعدہ کسی گارڈ کو بٹھایا جائے کہ خواتین کی قبریں بھی اب محفوظ نہیں ہیں. اس معاشرے میں خواتین تو تھی ہی نہیں محفوظ, پتہ تھا کہ زندہ خواتین کے ساتھ ان کی تذلیل ہوتی ہے, ان کے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں, لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اب مر جانے کے بعد بھی خواتین کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا. ہم لوگوں کے لیے فی الحال ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جس معاشرے میں اس طرح کے لوگ رہتے ہیں جو قبروں میں سے بھی خواتین کو نکال کر اپنی ہوس کو پورا کرتے ہیں. مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.